دنیا کے نقشے پر اسرائیل کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کر دیا خبردار۔ سعودیہ کی خارجہ پالیسی میں آئی ایسی تبدیلی کہ امریکہ نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا، نہ اسرائیل نے کبھی سوچا ہوگا کہ سعودیہ کی طرف سے ایسا بیان آئے گا۔ فیصل بن فرحان السعود نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل کو اپنی بقا عزیز ہے تو فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لے، ورنہ اگر فلسطین میں امن نہیں رہے گا تو اسرائیل بھی سکون کی سانس نہیں لے پائے گا۔ سعودیہ نے مزید یہ کہا ہے کہ یہ خود اسرائیلی عوام کے حق میں بہتر ہے کہ فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو لگاتار خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے اسرائیلی عوام کو۔ فیصل بن فرحان نے واضح کیا کہ جن قوانین کے تحت اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تھی، انہی قوانین کے تحت فلسطین کو بھی پورا حق حاصل ہے اپنی سالمیت قائم کرنے اور خود مختاری قائم رکھنے کا، اور اسرائیل و فلسطین کو 1967 والی جغرافیائی حدود میں واپس چلے جانا چاہیے۔ ناظرین، یہ بات واضح رہے کہ امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی کے تحت دہائیاں لگا دیں ایران اور سعودی عرب کو آپس میں گتم گتھی رکھنے میں، کبھی شیعہ سنی فسادات کے نام پر تو کبھی تیل کی پالیسیوں کے نام پر۔ صرف اور صرف اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں پلانٹ کر دیا گیا تاکہ ان ممالک کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ سعودیہ کے پاس آئل رچ ممالک کے تعلقات اور بہت سارا تیل پیسہ موجود ہے، جبکہ ایران ایک ان اناؤنسڈ نیوکلیئر پاور ہے اور اس کے علاوہ ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی انتہائی مہارت رکھتا ہے۔ امریکہ یہ بالکل نہیں چاہتا کہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب ہوں، کیونکہ ایسا ہونے سے سپر پاور کی دوڑ میں رشیا چائنا بلاک کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ ایران کا پورا وزن اسی بلاک میں ہے۔ اور سعودیہ کا اسرائیل کے خلاف یہ بیان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سعودیہ پہ کسی نہ کسی طرح ایران، رشیا اور چائنا کا اثر ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا فیلئر ہوگا اور امریکہ کی مڈل ایسٹ میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کا زوال کا آغاز۔ امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ ایران اور سعودی قریب آ رہے ہیں تو ماضی قریب میں سعودیہ سے مطالبہ کر دیا ملٹری بیس دینے کا تاکہ ایران پر حملہ کیا جا سکے۔ توقع کے بالکل خلاف سعودیہ نے انکار کر دیا تو امریکہ لاکھوں ڈالرز کی ڈیل لے کر پہنچا سعودیہ کے پاس۔ سعودیہ نے پھر بھی انکار کر دیا، گویا سعودیہ کے اندر ایسی میچورٹی آ گئی ہے، سیاسی میچورٹی آ گئی ہے، اور وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کی بجائے خطے کی طاقتوں کے ساتھ مل کے چلنے میں ہی عافیت سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایکس چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ میں اصل نقصان اسرائیل کا ہی ہو رہا ہے، اور یہ کہ اگر اسرائیل جنگ جیت بھی جائے، فلسطین کو ختم کر بھی دیا جائے، تب بھی حماس نہ صرف باقی رہے گی بلکہ اس کے پاس اسرائیل کو ہٹ کرنے کی صلاحیت بھی باقی رہے گی۔ اس سب کے باوجود اسرائیل نے نہ صرف رفح پر حملہ کیا بلکہ رکنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، حملے پہ حملے کیے جا رہا ہے، حملے پہ حملے کیے جا رہا ہے۔ سچویشن انتہائی کرٹیکل ہو گئی۔ اگر باقی ممالک نے مل کر اسرائیل کو نہ روکا اور جنگ بندی نہ ہوئی تو مڈل ایسٹ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور یہ آگ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کی شکتی رکھتی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل فل فیکٹ۔